बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, डेवलपिंग स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डेवलप हो रही है। अगला जो सियासी मंजरनामा है, सियासी नक्शा है, वो ज़रा उसकी नोक पलक संवारी जा रही है। तस्वीर खाका मौजूद है, नोक पलक संवारी जा रही है, उसमें रंग भी भर दिए जाएंगे। कुछ रंग भर दिए गए हैं और कुछ रंग भरने वाले हैं। तो ये सिलसिला शुरू होगा जी। और उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में आपको मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी, कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी आप ये ना कहा करें कि आपको बहुत खुशखबरियाँ मिलेंगी और अच्छी खबरें मिलेंगी और आप इस्टेब्लिशमेंट को फिर प्रमोट कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल है और रहेगा, और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप को मजबूत नहीं कर लेती, जब तक सियासी जमातें अपने आप को मजबूत नहीं कर लेती, जब तक सियासी जमातें अपनी पार्टियों में तगड़ी किस्म की जमहूरियत नहीं लेके आती, ख़ानदानी सियासत का खात्मा नहीं करती, और जो तगड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको मेरिट की बुनियाद पर जिन्होंने अपनी उम्रें गंवा दी, उनको सियासी जमातें, सियासी क़यादतें जो हैं उनको ऊपर नहीं लेके आती। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ भुट्टो ख़ानदान तक महदूद रहे या ज़रदारी ख़ानदान तक महदूद रहे। ये मुमकिन नहीं है और लोग रेजिस्ट करते हैं। आप देख लें कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब कहाँ हैं। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब एक मजबूत आवाज़, लेकिन वो अपना लाहौर में हैं। और एक ज़माना था चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी सफ़ अव्वल के खिलाड़ी थे, और मोहतरमा बेनज़ीर के बाद जरदारी साहब के भी सफ़ अव्वल के खिलाड़ी, लेकिन आजकल वो लाहौर में हैं और आखिरी बरसी पे चौधरी एतजाज़ अहसन साहब वहाँ पे नहीं थे, जबकि उनकी तकरीर आखिरी तकरीर से पहले उनकी तकरीर होती थी। तो इसलिए यही काम आप देख लें कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सेनेटर, उन्होंने सेनेटरशिप छोड़ दी इसी असूल की बुनियाद पे कि जनाब ये सियासी जमातें जो हैं, सियासी क़यादतें, ये क्या मुकमुका करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये काम किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो सियासी क़यादतें हैं वो ज़रा अहम काम करें। और ये भी अगला जो है मुस्लिम लीग नवाज़, आप अंदाज़ा कर लें कि जो कुछ भी होगा वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शरीफ फैमिली के अंदर होगा। वज़ीर आज़म शरीफ फैमिली के, वज़ीर ख़जाना शरीफ फैमिली के, वज़ीर आला शरीफ फैमिली के, आगे फिर मज़ीद वज़ारतें शरीफ फैमिली की। तो सदर शरीफ फैमिली, चेयरमैन शरीफ फैमिली, वाइस चेयरमैन शरीफ फैमिली, चीफ ऑर्गेनाइज़र शरीफ फैमिली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुमकिन नहीं होता। मियाँ शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के बाद हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम साहिबा, और उसके बाद फिर उनके बच्चे। ये जब सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की बात ही ना करें। तो इस्टेब्लिशमेंट को तो ये खुद स्पेस देते हैं, खुद जगह देते हैं। फिर दूसरी अगली बात यह कि अपने आप को साफ शफाफ रखें और शुराई निज़ाम कायम करें अपने यहाँ भी, शुराइयत पे मबनी। यहाँ पे तो ये होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोलता है उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये है सूरत हाल। तो इसलिए जनाब ज़रा थोड़ा सा तसल्ली रखा करें। सिर्फ गालम गलोच देने से बात नहीं बनती, चीज़ें देखनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, आखिर क्या वजह है। आप सोचें ना कि क्या वजह है कि अमेरिका के वज़ीर दिफा जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को फ़ोन नहीं करते, उनके साथ राब्ते में नहीं है, और वो फ़ोन करते हैं आर्मी चीफ़ को। तो ये एक फ़र्क है। हमारे वज़ीर दिफा किधर हैं? हमारी ये पॉलिटिकल लीडरशिप की भी कमज़ोरी है कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और कहते हैं कि बस ठीक है, हमें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, बाकी पैसे भी आपने इकट्ठे करने हैं, पैसे भी आप इकट्ठे करें, सऊदी अरब में भी जाएँ, यूएई में भी जाएँ, जिनीवा में भी जाएँ, सारे मामलात भी आप हल करें, हम सिर्फ इक़्तिदार एंजॉय करेंगे और हम सिर्फ NRO 2 लेंगे और अपने मुकदमात ख़त्म करवाएंगे और ये काम करेंगे। तो इकॉनमी भी उन्होंने ठीक करनी है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, तो जब कौमी सलामती कमेटी का पहली मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग हुई, तो मैंने उसमें कुछ बातें की थी, उसमें कुछ सवालात पूछे गए थे, उसमें कोई रोड मैप बनाने की बात की गई थी। तो ये सारे का सारा मलबा इमरान खान साहब पे फेंक दिया गया। तो उसका क्या नतीजा निकला? वो बात नहीं मानी गई। इसलिए अब भी क्या हो रहा है, अब जब ज़िमनी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन जब पंजाब में हुए, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कौन थे आर्मी चीफ़? आर्मी चीफ़ थे जनाब बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ थे, जिन्होंने इमरान खान साहब को उठा के बाहर फेंका था और इन सबको लेके आए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब देखा कि पब्लिक प्रेशर ही इतना था, वोट ही इतना बाहर आया कि वो सारे का सारा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। जो सीटें करनी थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 मिलेंगी और 16 सीटें मिलेंगी मुस्लिम लीग नवाज़ को, वो सारे का सारा आइडिया फ्लॉप हो गया। उसकी वजह कि वोटर बाहर निकले थे और कौम जाग रही थी और एक
بہت زیادہ جوش و جذبہ تھا. عمران خان صاحب خود کمپین چلا رہے تھے, مریم صاحبہ بھی فارغ ہو گئی, سب فارغ ہو گئے اور وہ الیکشن جیت گئے پاکستان تحریک انصاف, اور انہوں نے وزارت اعلیٰ, پنجاب کی وزارت اعلیٰ چھین کے واپس لی. اس کے باوجود کہ بہت زیادہ دھاندلی کی گئی, لیکن پھر معاملہ سپریم کورٹ کیا تو چھین کے واپس لی, تخت لاہور واپس لے لیا. اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہوئے, جس میں عمران خان صاحب 8 سیٹوں پہ جیت گئے اکیلے, تو اس وقت بھی وہ سارے کا سارا اس وقت باجوہ صاحب تھے. وہ بھی فلاپ ہو گیا کیونکہ لوگ بے دھڑک نکلے اور ووٹ ڈالے, اور مارجن جو تھا وہ 4-5 ہزار کا جو ان کے ذہن میں تھا 4-5 ہزار مارجن ہے وہ ختم ہو جائے گا, اس کو ہم کور کر لیں گے, وہ نہیں ہو سکا. باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, باجوہ صاحب کا حکم تھا, واضح حکم تھا, لیکن نہیں نکال سکتے. اس لیے جی اب جو ہے, اب تو اس کے بعد کی صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے. یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ہی بات کر رہی تھی کہ جناب ہمیں سپیس دیں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب پہ کتنے یہ شہباز حکومت کے کتنے مقدمات, کوئی درجنوں مقدمات جو ہیں اس وقت عمران خان اور ان کی کابینہ کے ارکان, وہ خاص صوبائی ہیں, مرکزی ہیں, مقدمے ہی مقدمے ہیں, اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا. یعنی کہ جو غلطیاں عمران خان صاحب نے کی اس سے ڈبل غلطیاں انہوں نے کی, اور یہ باجوہ صاحب کے ہتھے چڑھے, اور باجوہ صاحب کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے کہا جی ساروں کو جو مرضی کر دیں, بس طاقت کا استعمال کریں. 25 مئی سے لے کے ڈاکٹر شہباز گرار سواتی صاحب تک یہ سب معاملات ہوئے, لیکن ہوا یہی کہ چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی گئیں, اور باجوہ صاحب کی بھی چھٹی ہوگی, وہ بھی گھر چلے گئے, اور اب ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز. پھر پنجاب میں کیا ہوا؟ پنجاب میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں, مریم صاحبہ باہر بیٹھی ہیں, شہباز شریف صاحب سیر کر رہے ہیں, حمزہ شہباز باہر ہیں, شریف فیملی ساری کی ساری باہر ہے. اور اس کے بعد پنجاب کہتے ہیں جی کہ پنجاب کا وہ اب شک کر رہے ہیں کس پہ؟ مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز لندن میں ساروں کو بلایا جا رہا ہے. ایاز صادق صاحب کو بلا لیا, رانا ثناء اللہ صاحب کو بلا لیا, پرویز رشید صاحب کو بلا لیا, سب کو بلا رہے ہیں. اور ودن پی ایم ایل این کے اندر بھی تو بہت سے گروپس ہیں نا. پی ایم ایل این کے اندر کون نہیں جانتا؟ شہباز گروپ, مریم گروپ, حمزہ گروپ, نواز گروپ, آگے پھر رانا صاحب گروپ, خاقان عباسی گروپ, پنڈی گروپ, لاہور گروپ, پتہ نہیں کتنے گروپ ہیں, ساؤتھ گروپ, ویسٹ گروپ, یہ سارے کے سارے گروپنگ ہیں. اور ان کو جوڑا ہوا تھا نواز شریف صاحب نے, ان کے نزدیک, ان کے نیچے سارے تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب آئے, شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد مزید تتر بتر ہو گئے. اس کے بعد مریم صاحبہ کو ظاہر ہے بڑے بزرگ ہیں جو چودھری نثار علی خان جیسے چھوڑ کے چلے گئے, وہ نہیں مانتے. تو اندر پارٹی کے اندر نہ جمہوریت ہے نہ کچھ ہے, اور کہتے ہیں کہ جی ہم باہر بیٹھیں گے. یعنی کہ یہ وہی تھا, عمران خان صاحب کو کہتے تھے سلیکٹرز اور سلیکٹڈ, اور ان کو کہتے تھے یہ سارے کام ان کے لیے کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, جی ایچ کیو کر رہا ہے, آئی ایس آئی کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. بل پاس کروانی ہو تو ان کے فون آتے ہیں, سب کچھ کرنے ہیں ان کے فون آتے ہیں. تو ان کو تو سارا برقرار ہی رکھا ہوا تھا. وہی فیسلٹیز اسٹیبلشمنٹ سے مسلم لیگ نواز مانگ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہی فیسلٹی مانگ رہی ہے, کہتے کچھ ہیں لیکن فیسلٹی وہی ہے, اس سے بلکہ ڈبل فیسلٹی مانگ رہے ہیں. کھلے عام کہتے رہے ہیں کہ عمران خان سے آپ ہماری جان چھڑوائیں, باقی ہم کام کر لیں گے. اکانومی خراب ہے, پہلے عمران خان سے پیچھا چھڑوائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, پہلے عمران خان سے پیچھا چھڑوائیں. اور سیکورٹی کے معاملات ہیں, معیشت کا مسئلہ ہے, سیاسی بحران ہے, عمران خان. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حد تک تو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے, تو عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر سکی تو پھر آپ کو کیسے سپورٹ کرے گی؟ تو اب سب کو بلایا جا رہا ہے لندن میں, اور پوچھا جا رہا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے. اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آئیں, نواز شریف صاحب واپس آئیں, مریم صاحبہ واپس آئیں, سارے کے سارے واپس آ کے پارٹی کو سنبھالیں اور کوئی جان اس میں کوئی نئی روح پھونکیں. لیکن ان مشوروں کو نہیں مانا جا رہا, بلکہ اس کے اپوزٹ باتیں ہو رہی ہیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی یہ گڑبڑ ہے, یہ ہنی ٹریپ ہے, اور یہ پنجاب حکومت جو گئی ہے یہ اس طرح نہیں گئی. پنجاب حکومت کو جو تخت لاہور ہم سے چھن گیا ہے, اور ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں ملے گا, اور ہم سے چھن گیا ہے, یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے, اور یہ ہنی ٹریپ ہے, اور یہ ہمیں بلانا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ بھی اندر ہوں گی, نواز شریف صاحب بھی اندر ہوں گے, اور اس کے بعد عام انتخابات کے نتیجے میں عمران خان صاحب جیت جائیں گے اور ہم دھر لیے جائیں گے. اب یہ کانسپریسی چل رہی ہے اس وقت لندن میں, اور اسی لیے نواز شریف صاحب بلا رہے ہیں لوگوں کو کہ آ کے مجھے ذرا بریف کریں کہ کیا ہے معاملہ کیا ہے. اب شہباز شریف صاحب, اب فرینکلی نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس جاتے ہیں اور مریم صاحبہ واپس جاتی ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟
پارٹی کے اندر سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ جو چودراہٹ ہے وہ کس کی ختم ہوگی؟ وہ ختم ہونی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ وہ جو شہباز گروپ ہے اس کی وہ پیچھے چلے جائیں گے، نواز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں گے، ساتھ مریم بی بی ہوں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اب ان کو کون مشورے دے رہا ہے، یہ باقی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے سر تھوپ دیں اور کہیں کہ جناب یہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مقدمات آپ کو سزائیں ہوئی ہیں تو جا کے فیس کریں۔ اگر آپ لیڈر ہیں تو لیڈر کو تو فیس کرنا چاہیے اور فیس کریں۔ اور اس وقت وہ ماحول نہیں ہے کہ نہ ہی جنرل فیض حمید ہیں، نہ ہی باجوہ ہیں اور نہ ہی ان کی پوری ٹیم ہے کہ جو عدالتوں میں جا کے بقول آپ کے کہ سارا کچھ وہ کر رہے تھے وہ کر دیں گے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ آپ کو بڑی کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو زمین تنگ کر دی جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور آپ کے لیے زمین جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہا دی جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں، آپ نے بھی کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، خان صاحب نے بھی کہا لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے جناب آئیں میاں صاحب، نواز شریف صاحب واپس آئیں، آ کے مقابلہ کریں اور لڑیں الیکشن، اور ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں سیاسی طور پہ۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے میاں صاحب اور پی ایم ایل این، ایک تو پی ایم ایل این کے اندر کے مسائل ہیں، دوسرا زرداری صاحب کی پولیٹکس کو بھی سمجھیں کہ ان کی ساری پولیٹکس جو رہی ہے وہ اس نے جتنا نقصان مسلم لیگ نواز کو پہنچایا ہے اتنا نقصان عمران خان صاحب نے نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ آپ کو اقتدار میں لے کے آئے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا، اور جو کچھ اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور ایک پوری قوم کا ایک کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بینیفیشل ہیں، وہ پولیٹیکلی بینیفیشل ہیں۔ اور اسی لیے تو وہ جہانگیر ترین صاحب کو، علیم خان صاحب کو، چودھری سرور صاحب کو، ساؤتھ میں بھی بی اے پی بھی، تو کیا مسلم لیگ نواز کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہی؟ نواز شریف صاحب آئیں، آ کے بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں سے بات کریں، خیبر پختونخوا سے بات کریں، سندھ میں بات کریں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ریڈی میڈ کھانا من و سلوا وہ مشکل ہوگا آئندہ انتخابات میں۔ 19-20 تو ہو سکتا ہے لیکن 17-20 بھی نہیں ہوگا، اور 19-20 ہو سکتا ہے 17-20 بھی نہیں ہوگا، اور 19-20 میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔